السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویورز. ہم بات کر رہے تھے امپلیمنٹیشن پروسیس کی، اور ہم بات کر رہے تھے اسٹریٹجک امپلیمنٹیشن کی کہ اسٹریٹجک چینج کو جب ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، جو ہم نے ارلیئر فارمولیٹ کیا ہے، تو اس میں کون کون سے مسئلے سامنے آتے ہیں، اس میں کون کون سے ریزسٹنس فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو اوور کم کریں. اور یہ بیسک ساری باتیں ہم آرگنائزیشنل لیول اور انڈیویجول لیول آف انالیسس پہ کرتے ہیں. تو آج ہی ہم اپنے پچھلے سیشن سے کنٹینیو کریں گے اور امپلیمنٹیشن پروسیس کی جو ڈائنمکس ہے یا اس میں جن وجوہات سے ریزسٹنس سامنے آتی ہے انہی پہ ہم مزید بات کریں گے، اور یہ ہمارے پچھلے سیشن سے تسلسل میں ہوگا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ امپلیمنٹیشن کے پروسیس ماڈل کے کچھ ریزسٹنس فیکٹرز کو ڈسکس کیا تھا. ان میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہم نے ڈسکس کیا وہ آرگنائزیشنل امیون سسٹم کے بارے میں تھا کہ جناب ایک نیچرل فینومینا ہے کہ آرگنائزیشن میں جیسے ہی آپ اسٹریٹجک چینج انٹروڈیوس کرائیں تو اس میں ایک ریزسٹنس جو ہے وہ خود بخود نیچرلی مینیفیسٹ کرتی ہے. تو اس چیز کو ہم نے ریئلائز کرنا ہے اور کانشیسلی اس ریزسٹنس کو اوور کم کرنا ہے. دوسرا ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ جناب آرگنائزیشن میں ایک سنگل ویریبل یا کچھ فیو ویریبلس کے ساتھ پلے کر کے آپ آرگنائزیشن میں اسٹریٹجک چینج نہیں لا سکتے، بلکہ اس میں نیومرس کمپلیکس ویریبلس ہیں، اس میں کمپلیکسٹی ہے اسپیشلی لارجر آرگنائزیشن میں. تو ان کمپلیکس ویریبلس کا ایک دوسرے سے ریلیشن شپ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس میں جو ریزسٹنس لیول ہے ان کمپلیکس ویریبلس کی اور لنکیج کی وجہ سے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اپنے پھر اس ریزسٹنس کو انڈرسٹینڈ کر کے اسے اوور کم کرنا ہے کہ ایسے مینپولیشن یا مینوورنگ ان اے پازیٹیو سینس ڈیفینیٹلی اس کو اوور کم کرنا ہے اور سپورٹ جنریٹ کرنی ہے. تیسرا ہم نے یہ بات کیا تھا کہ یہ جو ویریبلز ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اسے ان آئسولیشن جو ہے آپ نہیں کر سکتے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ جناب یہ جو نیڈ ہے ہماری کہ ٹو چینج ایٹ ونس گوئنگ فار ریڈیکل چینج، تو جو آرٹیکل ہم نے کنسلٹ کیا اس میں آتھر اس چیز کے فیور میں تھا کہ اگرچہ اس بات پہ ہمیں ڈیبیٹ نظر آتی ہے کہ انکریمنٹل چینج ہونی چاہیے یا ریڈیکل چینج ہونی چاہیے، کنٹینیوس مارجنل چینج ہونی چاہیے یا اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشنل چینج ہونی چاہیے، اس چیز پہ اگرچہ ڈیبیٹ ایگزسٹ کرتی ہے جس کو ہم آنے والے سیشنز میں مزید اس کی کوریج دیں گے. لیکن جو چیز یہاں پہ اس آتھر نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب incremental, continuous and marginal change is preferred over the drastic or fundamental change. تو یہ چار ایشوز ہم نے essentially اپنے پچھلے جو سیشن ہے اس میں ڈسکس کیے تھے. آج اس کے ریمیننگ جو دو ایشوز ایلیکس ملر نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنے آرٹیکل میں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن اس کو کنٹینیوشن سے پہلے میں آپ کو چینج امپلیمنٹیشن پروسیس کی سگنیفیکنس پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اور پھر ہم ریمیننگ جو دو ویریبلس ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے. تو چینج امپلیمنٹیشن پروسیس کے سلسلے میں پہلے میں آپ کو سب سے پہلے ایک سلائیڈ دکھاؤں گا کہ جس میں ایک لیڈنگ آتھر ہیں مائیکل بیئر، انہوں نے اس کو کس طرح اس کی سگنیفیکنس کو ظاہر کیا ہے اور اس کو کس طرح بیسیکلی سگنیفائی کیا ہے. تو مائیکل بیئر صاحب یہ کہتے ہیں The weakness of many change result is often attributed to failures in the implementation process rather than strategy itself. تو مائیکل بیئر بہت ہی فیمس اینالسٹ ہیں، مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں، جنہوں نے چینج کے حوالے سے بات کی ہے. اس کا ڈیٹیلڈ ریفرنس آپ اپنے نوٹس میں مل جائے گا، اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ مائیکل بیئر کا جو آرٹیکلز ہے اور خاص طور پہ یہ جس کا یہاں پہ میں نے ریفرنس اور جس کی کوٹیشن یہاں پہ دی ہے، آپ ضرور گو تھرو کریں اوریجنل آرٹیکل. وہ آپ کو HEC کے ڈیٹا بیس پر بھی اویلیبل ہوگا. دوسری کوٹیشن میں آپ کو یہاں پہ آن دی سگنیفیکینس آف چینج پروسیس پہ دینا چاہوں گا، جو کہ فیمس آتھر ہے. دیکھیں یہ چینج مینجمنٹ کے ہی بیسیکلی لیڈنگ آتھرز ہیں، اور یہ آتھر ہیں ڈمفری اینڈ گرفٹس. انہوں نے 1998 میں یہ آرٹیکل لکھا، اور اس کا بھی ڈیٹیل ریفرنس آپ کو اپنے نوٹس میں مل جائے گا، اور آپ کو پاور پوائنٹس کی جو سلائیڈز ہیں ان میں بھی مل جائے گا. تو انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے، one problem is that research has long been characterized by search for the one best way to implement change. اب دیکھیں اس پہ غور کریں کہ
چینج مینجمنٹ ریسرچ کا جو لیڈنگ پرابلم ہے وہی ڈبیٹ جس کا پہلے بھی میں آپ کو ریفرنس دے چکا ہوں کہ ویدر مینجمنٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز یونیورسل فینومینا اور یعنی اس کا ایک سنگل بیسٹ وے سنگل بیسٹ سولوشن ہے اور سب آرگنائزیشن یا سب انڈیویجولس کے لیے یہ میٹر کرتا ہے. جب تک اس چیز کو فالو نہیں کریں گے, اس سجیشنز کو, اس سولوشن کو فالو نہیں کریں گے, چینج امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے جو بلیو کرتا ہے کہ مینجمنٹ اسینشلی از یونیورسل فینومینا, تو یہاں پہ اس آتھر نے ہمیں کوشچن دیا ہے کہ جناب چینج امپلیمنٹیشن اس وجہ سے فیل ہوتی ہے کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے کہ جب ہمارے ذہن میں پرائمریلی یہ چیز ہے کہ جناب دیر از اونلی ون بیسٹ وے. تو جب ہم ون بیسٹ وے کی سرچ اسٹارٹ کریں گے اور ون بیسٹ وے کو پھر ایگزیکیوٹ کریں گے تو کیا ہوگا نیچرلی کہ ہم بہت زیادہ ریجڈ ہو جائیں گے اس پرسیوڈ ون بیسٹ وے کی طرف. تو یہ چیز فیلیور کی طرف لے جاتی ہے اور یہ ایون مینجمنٹ ریسرچ کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ مینجمنٹ ریسرچر جو ہے دے آر آلویز لوکنگ فار سم سارٹ آف ون بیسٹ پریفرڈ وے آف ریزالونگ چینج مینجمنٹ یا امپلیمنٹنگ اسٹریٹجک چینج ان کانٹیکسٹ آف آرگنائزیشن. اب ہم فردر اس پچھلے سیشن کو کنٹینیوٹی میں رکھتے ہوئے فردر جو ریمیننگ 2 ویریبلز ہیں ان کی میں بات کروں گا کہ ایک ڈومیننٹ ریزن سامنے آتا ہے آرگنائزیشن کے فیلیور میں. وہ یہ ہے کہ جب ہم چینج انٹروڈیوس کراتے ہیں اور اس کو لنک کرتے ہیں چینج مینجمنٹ پروگرام کے ساتھ اور چینج کی افیکٹونیس کو میئر کرتے ہیں اس چینج پروگرام کی افیکٹونیس کے ساتھ. سو واٹ ڈز دیٹ مین کہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ چینج پروگرامز جو ہیں دے آر کنسیڈرڈ ریسپانسبل اینڈ دے ایگزبٹ اے کامن پیٹرن ان فیلیور آف امپلیمنٹنگ چینج پروگرام. کے آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب ہماری جو چینج پروگرام کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں فوکس ہمارا ایکٹیویٹیز پہ چلا جاتا ہے, ایکشن پہ چلا جاتا ہے رادر دین ریئل اسپرٹ آف چینج پروگرام. تو جب ہم ایکٹیویٹیز کو زیادہ فوکس کر کے ایکٹیویٹیز کا بیسیکلی انٹروڈیوس کرانا اور افیکٹولی ان ایکٹیویٹیز کو سپرفیشل اور اپیرنٹ لیول پہ اس کی سکسیس کو ریلیٹ کر دینا کہ چینج پروگرام کی سکسیس کے ساتھ, یہ ایک ٹپیکل فیلیسی ہے آرگنائزیشن میں امپلیمنٹیشن کے کانٹیکسٹ میں. تو اب یہاں پہ فار انسٹنس آتھر نے ایگزامپل دی ہے کہ جناب اگر آرگنائزیشن میں کوئی ٹریننگ پروگرام انٹروڈیوس کراتے ہیں اور اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں وہ ٹریننگ پروگرام بہت سکسیسفل ایونٹ بن جاتا ہے, تو واٹ دین از بیسیکلی کہ جناب اس کا انفرنس اس سے کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ ٹریننگ پروگرام اگر سکسیسفلی ہم نے لانچ کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ازمپشن یہ ہے کہ یہ پروگرام سکسیسفل ہے, تو پھر لوگوں کا بیہیویئر یا لوگوں کو نالج اور اسکل جو اس ٹریننگ پروگرام کا ریزلٹ تھا وہ بھی سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو ٹریننگ پروگرام کی سکسیس ہم دیکھتے ہیں کس چیز کے ساتھ کہ جناب سکسیسفلی اس کو کیسے ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے یا اس کو سکسیس کو ہم میئر کرتے ہیں ان ٹرمز آف پارٹیسپیشن, ان ٹرمز آف نمبرز کہ جناب کتنے امپلائیز نے اور کس کس ڈپارٹمنٹ کے امپلائی اور کن کن آرگنائزیشن یا یونٹس نے اس ٹریننگ پروگرام میں شرکت کی ہے. تو ان ٹرمز آف نمبر ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹریننگ پروگرام بہت سکسیسفل رہا ہے. حالانکہ ٹریننگ پروگرام اٹ سیلف از اے مین ٹو اچیو سرٹن اینڈس. ٹریننگ پروگرامس کا مقصد ہے کہ اگر اسکلز لیول پہ کوئی چینج ریکوائرڈ ہے, پارٹیسپینٹس نے وہ چینج حاصل, وہ ان کا اسکلز لیول اپ گریڈ ہوا ہے, یا اگر ٹریننگ پروگرام کا مقصد کوئی بیہیویئرل ماڈیفیکیشن ہے یا بیہیویئرل چینج یا ویلیوز میں شفٹ لانا ہے, تو کیا واقعی پارٹیسپینٹس کی وہ ریکوائرڈ ویلیوز انہوں نے جنریٹ کی ہیں یا آپٹ کی ہیں, یا ان کے بیہیویئر جو ہے اسینشلی چینج ہو گیا ہے آرگنائزیشن میں, اور ٹریننگ کے بعد یعنی پری ٹریننگ اینڈ پوسٹ ٹریننگ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ مارکڈلی چینج ہے, تو پھر تو ہم واقعی کہیں گے جناب ٹریننگ پروگرام جو ہے اس نے چینج لانے میں سکسیس کا رول پلے کیا ہے. ادروائز بائی جسٹ لوکنگ ایٹ the success of training program کہ جناب in terms of numbers, in terms of how many training programs you have conducted, and then you attribute کہ جناب and assume
کہ جناب چینج جو ہے وہ آٹومیٹیکلی افیکٹولی انٹروڈیوس ہو گیا تو دس از اے رانگ تھنگ. اور یہ ایک فیلیسی ہے بیسیکلی جس کو آتھرز نے, یعنی سپرفیشل ایکشنز کو آپ جو ویزیبل میئریبل ایکٹیویٹی ہے اس کو ریلیٹ کریں سم تھنگ وچ از ناٹ ویزیبل. تو یہ ایک ٹپیکل فیلیسی ہے جو, یا ٹپیکل پیٹرن ہے کہ آرگنائزیشنز کیوں فیل ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہم سوشل لیول پر یا نیشنل لیول پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جناب ایجوکیشن فار انسٹنس ہے, ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ جناب کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس اگر نمبر آف انرولمنٹ اگر بڑھ گئی ہے تو کیا واقعی اس سے سوسائٹی میں کوئی مارک امپروومنٹ ہوئی ہے, بیہیویئر میں لوگوں کے کوئی چینج آیا ہے, کیا اب زیادہ لوگ فالو کرنے لگ گئے ہیں, ان کا سٹیزن شپ بیہیویئر چینج ہو گیا ہے فار انسٹنس. یا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ان ٹرمز آف نمبرز تو ایجوکیشن کی انرولمنٹ بڑھ گئی ہے لیکن ان ٹرمز آف ریئل چینج ان بیہیویئر وہ نہیں آیا. تو اس چیز کو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیزائرڈ چینج نہیں لا رہی. تو کیا فیکٹرز ہیں, تو یہی چیز میٹر کرتی ہے نیشنل لیول پر بھی. ایک اور لیڈنگ ایٹریبیوٹ جو چینج پروگرام کی فیلیور یا سکسیس کا حوالے سے اس کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اور بڑا ہی ڈومیننٹ پیٹرن ہے, وہ ہے فوکس آن کوانٹٹی, فوکس آن نمبرز. فوکس آن نمبرز کا کیا مطلب ہے؟ گورنمنٹ کے یا پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے بھی اور کارپوریٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی یہ پوائنٹ ایکولی ویلڈ ہے. کیا کہ اب اپروچ جو ہو گئی وہ ریونیو سینٹرک اپروچ ہو گئی کہ نمبر میٹرز. کیا فلاسفی ہے کہ جب چینج آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چینج آئے گی تو جو چیز میٹر کرتی ہے وہ نومیریکل ٹرمز میں میٹر کرتی ہے کہ جناب یہ چینج کیسے میئر کی جا سکتی ہے. 10% انکریز ہے سیلز میں, گروتھ کتنے پرسنٹ ہے, یا مارکیٹ شیئر کتنا اضافہ ہوا ہے, تو یہ کوانٹیٹیو ٹرمز میں ہم میئر کر سکتے ہیں. تو یہ پرابلم ہمیں نظر آتا ہے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں بھی کہ جہاں پہ فار انسٹنس آپ لا اینڈ آرڈر کا ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں یا ٹریفک کا فار انسٹنس پیٹرن دیکھ لیں, کیا نمبر آف اریسٹ کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ریزالو ہوا ہے کہ جناب پہلے اتنے ہم نے اریسٹ کی, فار انسٹنس پولیس ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس آپ دیکھیں تو اتنے اریسٹ ہو گئی تو یہ جو ہے اب مسئلہ حل ہو گیا. تو فوکس کیا ہوتا ہے کہ جناب پرفارمنس میں نمبرز یا گنتی پوری کریں اور پھر اس کا ریئل جو چینج ہے وہ نہیں آتی سوسائٹی میں یا ایون پبلک ایڈمنسٹریشن کے پرسپیکٹو سے. اسی طرح ٹریفک کا بھی سسٹم اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی نمبر میٹر کرتا ہے. یا آپ دیکھتے ہیں کہ جناب نمبر آف چلان اگر انکریز کر گئے ہیں تو کیا اس چیز سے ٹریفک کا پورا فلو, اس کا پیٹرن, لوگوں میں میچیورٹی, ٹریفک کا سینس اور کانشیسنیس امپروو ہوا ہے یا نہیں. تو پھر اگر نہیں ہوا تو پھر یہ انکریز ان نمبر جو ہے وہ یوز لیس ہے کیونکہ یہ میننگ فل کوالٹیٹیو چینج یا بیہیویئرل چینج نہیں لا رہی. تو پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کا خاص طور پہ یہ چیز بہت ہی یہ ڈائلما سامنے آتا ہے جہاں پہ فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر پر ہے انسٹیڈ آف ہیومن ریسورسز. کہ انفراسٹرکچر میں مینس کہ آپ گروتھ دیکھیں ان ٹرمز آف انکریز ان بلڈنگز, انکریز ان computers, increase in labs, increase in other equipments جو کہ numerical terms میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو پھر اس کو آپ ایٹریبیوٹ کریں کہ جناب this is something which is a meaningful development. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ behavioral maturity کا نام ہے کہ جہاں پہ آپ بیسیکلی ہیومن بیہیویئر میں بیسیکلی ایک مارک چینج آتی ہے. تو رادر دین گوئنگ فار نمبرز اٹس دی کوالٹی یا کوالٹیٹیو آسپیکٹ یا بیہیویئرل آسپیکٹ وچ میٹرس. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن ہے اس میں بھی جب ہم چینج انٹروڈیوس کرتے ہیں یا امپلیمنٹیشن کا ہمارا پرپز ہے تو اس میں ہم بجٹری ایلوکیشن کی طرف دیکھتے ہیں ایز اے سمبولک فار انسٹنس انٹرپریٹیشن آف میننگ فلنس آف چینج کہ جناب چینج جو ہے وہ کس حد تک میننگ فلی ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے. تو پھر اس کو ہم صرف نمبر ٹرمز میں بجٹری ایلوکیشن کے ٹرمز میں ویو کرتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ نہ صرف کوانٹٹی یا کوانٹیٹیو آسپیکٹ پہ فوکس کرنا چاہیے بلکہ ہمیں کوالٹیٹیو آسپیکٹ پہ
فوکس کرنا چاہیے. تو یہ کچھ پرابلمس ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہاں پر, جو کامن فیلیسیز کی طرف ہمیں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جناب آرگنائزیشن میں یہ فیکٹرز ہیں یا یہ ڈٹرمنٹس ہیں جو آرگنائزیشن میں چینج مینجمنٹ کو میں فیلیور کا باعث ہیں, یا سکسیسفلی چینج امپلیمنٹیشن میں آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے اسٹریٹجک چینج کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر پاتی. اسی سلسلے میں اب ہم فردر دیکھیں گے ویریئس ٹائپس آف چینج پر, کہ چینج کی کون کون سی دو ٹائپس ہیں اور اپروچز کون کون سی ہیں. تو ہمیں دو بیسیکلی براڈر کیٹیگریز نظر آتی ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینج امپلیمنٹیشن اپروچز کیا ہیں. تو جب اب کیونکہ بات اب آئے گی ہماری چینج امپلیمنٹیشن اپروچ پہ, کہ جناب آرگنائزیشن میں ایک اسٹریٹجی ہمیں مل گئی ہے, تو اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اسٹریٹجک چینج کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں اب چینج امپلیمنٹیشن اپروچ کی طرف جانا ہوگا, کہ آرگنائزیشن میں ایگزیکٹوز, سینئر ایگزیکٹوز, اسٹریٹجک لیڈرز فار انسٹنس, یا چینج مینیجرز فار انسٹنس, یا چینج ایجنٹ یا کنسلٹنٹ ایون, کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس قسم کی ہماری چینج مینجمنٹ اپروچ ہونی چاہیے. اور ان دو چینج مینجمنٹ اپروچز, جن کی ابھی تھوڑی دیر میں ہم ڈیٹیل میں دونوں اپروچز پہ بات کریں گے, اس کے کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس کیا ہیں, تو اس پہ ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں. تو پہلی اپروچ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے پارٹیسپیٹیو اپروچ, اور اس میں ہمیں جس چیز پہ فوکس نظر آتا ہے وہ اس قسم کی ٹیکنیکس پہ فوکس نظر آتا ہے جو کہ او ڈی کی ڈومین میں بھی آ جاتی ہیں, لائک سینسٹیوٹی ٹریننگ, ٹھیک ہے, لائک انکریزنگ انہینسنگ پارٹیسپیشن ان دی آرگنائزیشن, ٹیم بلڈنگ اینڈ جاب ری ڈیزائن. اب پارٹیسپیٹیو چینج اپروچ, یا جسے ہم شیئرنگ اپروچ کہہ سکتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ازمپشن ہے؟ اس کے پیچھے لیڈنگ ازمپشن یہ ہے کہ اگر پارٹیسپیٹیو اپروچ ہم انٹروڈیوس کرائیں گے آرگنائزیشن میں, اور لوگوں کو پارٹیسپیشن پہ ہم بیسیکلی انسائٹ کریں گے اور ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے, تو وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو پہلے فوکس ہم کر رہے ہیں ایٹیٹیوڈنل چینج پہ, اینڈ اٹ از دی ایٹیٹیوڈنل چینج وچ پلے اے لیڈنگ اور وچ ڈومیننٹ ڈیسائسو رول ان چینجنگ بیہیویئر. اب یہاں پہ دو ویریبلز ہیں اسینشلی, اور یہ دو اپروچز ان اپنے فوکس میں اس طرح ڈفر کرتی ہیں کہ ایٹیٹیوڈنل اپروچ پہ جب ہم فوکس کریں گے, پارٹیسپیشن کے ذریعے جب ہم ایٹیٹیوڈ چینج کریں گے, تو اس کے بعد بیہیویئر چینج ہوگا, اور پھر ایک دفعہ بیہیویئر چینج ہوگا. اب یہاں پہ آپ کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ ایٹیٹیوڈ میں اور بیہیویئر میں کیا فرق ہے. دیکھیں, ایٹیٹیوڈنل چینج کا جو بیسک, اگر ہم اس کے کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس پہ بات کریں تو اس میں ہمیں تین چیزیں نظر آتی ہیں, کہ چینج ان نالج, چینج ان اسکلس اینڈ چینج ان ایٹیٹیوڈ. بیسیکلی کہ نالج میں چینج آ گئی, اسکلس میں چینج آئی, اور آپ کے بیسیکلی تھنکنگ پیٹرن میں. ایٹیٹیوڈ کو ہم کوگنیٹو فینومینا بھی ڈسکرائب کرتے ہیں بیسیکلی. اچھا, اور بیہیویئر سے یہ کیسے ڈفر کرتی ہے؟ بیہیویئر ریپرزینٹ کرتا ہے بیسیکلی ہمارے ایکشنز کو. یعنی اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر آیا آرگنائزیشن میں اور میں نے اپنے ایکشنز چینج کر لیے, لیکن میرا تھنکنگ پیٹرن وہی پرانا رہا ایز اے مینیجر. تو اب یہ شو کرتا ہے کہ جب مطلب جو فورسفل چینج ہے یا فورس چینجز آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں, جس کا ہم سیکنڈ پارٹ میں کہیں گے, جس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یونیلیٹرل چینجز یا فورسفل چینجز, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکشن کے لیول پر ایڈریس کرتی ہے کہ مینیجر جو ہیں اپنے اگر ایکشن صحیح کر لیں تو سارے معاملات صحیح ہوں گے. یعنی لیگل کمپلائنس, پروسیجرل کمپلائنس, پالیسیز کمپلائنس, اس پہ فوکس ہوتا ہے. لیکن یہ جو اپروچ ہے جو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, جس کو آج کل زیادہ یہ لائم لائٹ میں ہے, یا اس پہ زیادہ آرگنائزیشنز, ایک ڈومیننٹ مینجمنٹ پیراڈائم ہے جو کہ پارٹیسپیشن اور امپاورمنٹ پہ بلیو کرتی ہے. تو اس کا فوکس کیا ہے؟ اس کا فوکس یہ ہے کہ آپ ایٹیٹیوڈنل چینج کو فوکس کریں. ایٹیٹیوڈ چینج ہوگا, لوگوں کا بیہیویئر یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کسی ایشو کی طرف کیسے دیکھتے ہیں,
اور ود دا ریزلٹ کہ آپ ریزسٹنس کو لوور کریں گے اور سپورٹ جنریٹ کریں گے. تو وداؤٹ دس ایٹیٹیوڈنل چینج یو کین ناٹ امپلیمنٹ اسٹریٹجک چینج. تو اس کا فوکس یہ ہے کہ جناب assumption بیسیکلی یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈنل چینج از دا ڈیسائسو ویریبل ان برنگنگ ان اوور آل اسٹریٹجک چینج. اب ہم دوسری ٹائپ دیکھتے ہیں کہ دوسری ٹائپ آف چینج کیا ہے. اسے آئیڈینٹیفائی یہاں پہ آتھر نے کیا ہے جناب, اٹ از بیسیکلی یونیلیٹرل ٹائپ آف چینج, ٹھیک ہے, اینڈ از کین بی اچیو تھرو لائک ٹیکنالوجیکل سولوشن یا لیگل فار انسٹنس کمپلائنس. یہ جس کی ایگزامپل دی ہے کہ جناب ایگزیکٹو آرڈر ایک ایشو ہو گیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا یا میمو سینئر ایگزیکٹوز نے ایشو کر دیا ہے اور اب سب نے اس پہ ایکشن لیول پہ کمپلائنس کرنی ہے, ویدر پیپل ایگری اور ناٹ, کہ لوگ اس سے ایگری کریں نہ کریں لیکن انہیں اپنے بیہیویئر میں ایک کمپلائنس لانی ہے. اور بیہیویئر میں کمپلائنس یعنی ایکشن میں کمپلائنس کے ذریعے ہی چینج کو میئر کیا جائے گا. تو اس میں آپ کوگنیٹو یا ایموشنل یا لوگوں کی ولنگنس اس ایلیمنٹ کو بالکل اگنور کرتے ہیں اور لوگوں کے ایکشن سے ازمپشن کرتے ہیں. فار انسٹنس آپ کہیں, اس کی سمپل ایگزامپل یہ ہے کہ جناب امپلائی, اگر ایک امپلائی ہے جو بہت پنکچوئل ہے, بہت ریگولر ہے, تو آپ اس سے یہ انفر کریں, یہ کنکلوڈ کریں کہ جناب the person is highly motivated and he stands highly committed to this organization. تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے ایکشن تو یہ ہے کہ بہت ہی پنکچوئل, بہت ریگولر اور بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ always saying yes to his bosses. تو کیا واقعی ہی وہ ریئلی کمیٹڈ امپلائی ہے؟ اب یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, کیونکہ ایز اگینسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا امپلائی ہے کہ جو سم واٹ ارریگولر ہے لیکن اس کے سکلز اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا کنسنٹریشن لیول ہے لیکن اس کنسنٹریشن میں بہت ہی پروفیشنل بیہیویئر ہے اور باس سے بھی اپنے ڈفر کرتا ہے. تو اب یہ دو ڈفرینٹ ٹائپس آف امپلائیز یہاں پہ ہیں. تو ویدر دی فرسٹ ون از ریئلی کمیٹڈ ٹو اٹس آرگنائزیشن اور دا سیکنڈ ون, یہ آرگنائزیشن میں ایک کلاسیکل ڈیبیٹ ہے کہ جناب کس طرف ہمیں کیا ایکشن کے لیول پہ ہم دیکھنا چاہیے یا اس کے کوگنیٹو اور اس کے سکلز اور اس کی کمپیٹنسی اس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے, یا کہ وہ ایموشنلی کس حد تک آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. بہرحال بات یہاں پہ ہے کہ کلاسیکل اسکول جو ہے بیوروکریسی کا اور ٹریڈیشنل جو وے آف مینجمنٹ ہے وہ ایکشنز پہ فوکس کرتا ہے کہ اگر ایکشنز آپ صحیح کریں تو خود بخود بیہیویئر, یہ ایٹیٹیوڈ بھی صحیح ہو جائے گا. لائک بیہیویئر کمپوننٹ کو اگر آپ صحیح کریں تو ایٹیٹیوڈنل کمپوننٹ بھی صحیح ہو جائے گا. لیکن یہ جو ماڈرن اپروچ ہے جو کہ اسینشلی بلیو کرتی ہے پارٹیسپیشن پہ, اس کا ازمپشن آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. یہ ازیوم کرتی ہے ماڈرن اپروچ ٹو مینجمنٹ کہ اگر آپ ایٹیٹیوڈ کو صحیح کریں تو پھر بیہیویئر بڑی سپرفیشل اور اپیرنٹ چیز ہے, وہ بھی خود بخود صحیح ہو جائے گی اور اس پہ فوکس کرنا اتنا لازمی نہیں ہے. اب یونیلیٹرل اپروچ جو ہے یہ میئرمنٹ آف آؤٹ ورڈ ایکشن پہ بلیو کرتی ہے, اور یہ بیسیکلی ٹیکنالوجیکل سولوشن جو آرگنائزیشن میں موسٹ آف دا ٹائم آرگنائزیشن بلیو کرتی ہے وہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی از سم تھنگ یونیورسل, اور ٹیکنالوجی پر اگر ہم ریلائی کریں گے تو زیادہ ہماری پروڈکٹیوٹی ہوگی آرگنائزیشن کی. اور یہ فوکس کرتا ہے بیسیکلی پروسیس ڈیزائننگ یا پروسیس ری ڈیزائن پہ یا جاب ری ڈیزائن پہ, اور ریسٹرکچرنگ آف کمیونیکیشن یا ریسٹرکچرنگ آف اتھارٹی اینڈ ورک رولس. تو اس کا فوکس جو ہے وہ ایکسپلیسٹ کمپلائنس لانا ہے, یعنی ایکشن کے طور پہ کمپلائنس لانا اس کا پرپز ہے, جسے ہم یونیلیٹرل اپروچ کرتے ہیں. اور ٹپیکل اپروچ کیا ہے؟ یہ فینومینا ہے ٹاپ ڈاؤن فینومینا یا ٹاپ ڈاؤن ماڈل آف مینجمنٹ ہے کہ سینئر ایگزیکٹوز ہیں, انہوں نے کوئی پرابلم دیکھا, رول میں چینج لے آئیں, ایک سمپل نیو ڈکری ایشو کی ہے یا اسٹیچیوٹس ریوائز کیے ہیں یا رولز میں کوئی چینج لے آئے ہیں یا اسٹریٹجک لیول پہ ایون ریسٹرکچرنگ کی ہے, تو وہ بیسیکلی مشن اور اس کے ویژن اسٹیٹمنٹس وغیرہ ریسٹرکچر کر کے آرگنائزیشن کو یونیلیٹرل وے میں دے دیا کہ اچھا ناؤ یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دیز ریوائزڈ اور ریسٹرکچرڈ گولز. تو اس میں لیڈنگ ازمپشن کیا ہے کہ فورسڈ بیہیویئرل چینج لیڈ ٹو کاز اے شفٹ ان ایٹیٹیوڈنل چینج. تو دونوں اپروچز ہمیں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں آل ٹوگیدر. اب اس کا ہم تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں
کہ جناب چینج کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں اور کون سی چینج مینجمنٹ ازمپشن از ویلڈ اینڈ انڈر واٹ ٹائپ آف سرکمسٹانسز. اچھا یہ چیزیں جو ہے نا اس کو جس کو ہم کنٹینجنٹ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں یا کنٹینجنسی اسکول ہم مینجمنٹ میں کہتے ہیں, تو پوائنٹ یہاں پہ ایٹ ٹائمز یہ نظر آتا ہے کہ جناب ڈفرینٹ انڈسٹری, یہ جو دو اپروچز ہم نے بات کی ہیں کہ جن کے بارے میں بات کی ہے کہ دو ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ڈفرینٹ اپروچز ویلڈ ہیں, اور اٹ از کنٹینجنٹ اپون دی سائز آف دی آرگنائزیشن اینڈ اٹ ویریز فرام انڈسٹری ٹو انڈسٹری, یہ ویری کرتا ہے. تو اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا کہ چینج کو ہم کیسے کریکٹرائز کرتے ہیں, اور پھر یونیلیٹرل چینج کا فوکس کیا ہے, اور پھر پارٹیسپیٹیو چینج کا فوکس کیا ہے. تو پہلے ہم تو چینج کی کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں کہ چینج کو بیسیکلی کلاسیفائی کیا گیا ہے دو ٹائپس میں, ایک ٹیکنیکل اسٹرکچرل چینج ہے اور دوسری بیہیویئرل سوشل چینج ہے. دیکھیں ورک سے ریلیٹڈ, یعنی جب آپ کہیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ آرگنائزیشن اسٹرکچرز ہے, اس کے ساتھ یعنی ٹیکنیکل سکلز لرن کرنا مسٹ ہے, یا اس اسٹرکچر کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس اتھارٹی رسپانسبلٹی ہے, یا یہ گروپنگ ہے, یا ڈپارٹمنٹیشن ہے, یا ہائرارکی ہے, ان کے ساتھ کمپلائنس مسٹ ہے. تو یہ تو ایک ٹائپ آف چینج ہو گئی کہ آرگنائزیشن میں جب آپ چینج انٹروڈیوس کرائیں گے تو پھر آرگنائزیشن کے ٹیکنیکل سکلز اور اسٹرکچر کے لیول پر کس قسم کی آپ چینج انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. دوسرا جو پھر اپروچ ہے وہ ہے بیہیویئرل سوشل, یعنی ٹوگیدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوشو ٹیکنیکل سسٹم جو ایک انگلینڈ کا ایک فیمس اسکول ہے, ٹیوسٹاک اسکول آف مینجمنٹ, یہ وہاں کا کانسیپٹ ہے کہ سوشو ٹیکنیکل سسٹم جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ورک میں دو چیزیں آرگنائزیشن میں امپورٹنٹ ہے, ایک تو سوشل بیہیویئر اور دوسرا کہ کس قسم کی ٹیکنالوجی. اور جب بھی آپ ٹیکنیکل چینج انٹروڈیوس کرائیں گے تو وہ سوشل چینج, اس کے ریپرکشن سوشل چینج پہ ہیں, اور جب بھی سوشل چینج آئے گی تو وہ امپیکٹ کریٹ کرے گی ٹیکنیکل چینج پہ. اب اسی کلاسیفیکیشن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جو سوشل بیہیویئرل چینج ہے اس میں اور ٹیکنیکل اسٹرکچرل چینج, اگر یہ دو لیڈنگ ٹائپس آف چینج ہیں تو اس کے ساتھ جو ارلیئر ہم نے دو ٹیکنیکس آف چینج ڈسکس کی ہیں ان کا کیا آپس میں انٹریکشن ہے, یعنی یونیلیٹرل چینج اور پارٹیسپیٹیو چینج کا آپس میں جب یہ انٹریکٹ کرتی ہیں تو کس سچویشن میں کون سی ٹائپ آف, یعنی کس ٹائپ آف چینج میں کون سی ٹیکنیک زیادہ ویلڈ ہے. تو آج کے ہم باقی سیشن میں ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ان ڈیپتھ جاتے ہیں کہ جناب یونیلیٹرل چینج کیا ہوتی ہے. جو فوکس ہے یونیلیٹرل چینج کا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ لوور لیول امپلائیز یا مڈل لیول مینیجرز ان کی کنسنٹ کے بغیر ون وے کے طور پہ سینئر ایگزیکٹو یا سی او انٹروڈیوس کرائے چینج, اور اس میں ایک فورس کا ایلیمنٹ ہے. تو یہ فورس کا ایلیمنٹ ہے بیکاز اس کے پاس سم کائنڈ آف سپیریئر انفارمیشن, سپیریئر نالج, سپیریئر وزڈم, سپیریئر ایکسپیرینس. اس کی ازمپشن یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں میں سینئر ایگزیکٹوز اور سی ای او سپیریئر ہوتا ہے, اس لیے وہ جو بھی اس کی پالیسی آؤٹ پٹ سامنے آتی ہے تو لوگ اس کو کمپلائنس کریں, یعنی لوگ جب اس پہ کمپلائنس کریں گے تو اس کے بعد ان کو ایک ایکسپیرینس حاصل ہوگا, اور وہ اس ایکسپیرینس سے وہ سیٹسفیکشن ریزلٹ ہوگی اور انہیں ایکسپورٹ ملے گی کہ جناب یہ چینج جو ہے وہ کس لیے سجیسٹ کی گئی تھی, اور ود دا ریزلٹ کہ جب ایکشن میں یہ لوگ ایکشن کو بیسیکلی فالو کریں گے, اسٹینڈرڈ مانیں گے, اور آؤٹ ورڈ ایکسٹرنل بیسیکلی کمپلائنس سیکھ کی جاتی ہے یونیلیٹرل میتھڈ میں, اور اس کو جب مینیجر اس پہ امپلیمنٹ کریں گے ایکشن کے لیول پہ, تو ریزلٹنٹلی یہ سیٹسفیکشن جنریٹ کرے گا کیونکہ سکسیسز اچیو ہوں گی, اور سکسیسز کے بعد ڈیفینیٹلی سیٹسفیکشن یا سپورٹ جنریٹ ہوگی. تو یہ سب سے پہلے اس کا فوکس ہے وہ یونیلیٹرل چینج کا یہ ہے. اسی طرح اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں کہ موسٹ آف دا ٹون اس کی ٹونالٹی میں کنٹرول کا اسپیکٹ ڈومیننٹ ہے, کہ کنٹرولڈ چینج ہے, پلانڈ چینج ہے, پرسکرپٹیو ہے. جس طرح ڈاکٹر نے پرسکرپشن دیتا کہ یونیلیٹرلی ہے, لیکن اگین اس میں بھی کنسلٹیشن کا ایلیمنٹ شامل ہے, لیکن یہاں پہ پرسکرپشن کا سینس ہے کہ اس کا نالج, اس کا ایکسپیرینس وہ سپیریئر ہے, اس لیے وہ ایسے سجیشن دے رہا ہے.
اور پھر اتھارٹی، کہ اتھارٹی کے ساتھ، اور یہ اتھارٹی ہی ہے جو لوگوں کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرتی ہے، اور جب بیہیویئر ماڈیفائی ہوگا تو پھر ایٹیٹیوڈ بھی ماڈیفائی ہو جائے گا. اور یہ پروسیس کیا ہے؟ اسینشلی ریفلیکٹ ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن پروسیس جس کو ہم مینجمنٹ میں پڑھتے ہیں. فوکس کیا ہے؟ پروسیجرل آسپیکٹ پہ اور ریسورس ایلوکیشن پہ فوکس ہے، اور اتھارٹی لائنس پہ فوکس ہے. یعنی ریسورس ایلوکیشن جس میں آپ ایکشن پہ فوکس ہے کہ آپ ایکچولی چینج کر دیتے ہو پریورٹیز اور پریفرنس، اور اسٹریٹجک چینج کو افیکٹو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرانے میں آپ بلیو کرتے ہو. تو ان یونیلیٹرل چینج کے جو حق میں ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اسینشلی کہ جناب پارٹیسپیشن تو کیوس لاتی ہے، پارٹیسپیشن ڈس آرڈر لاتی ہے، اور پارٹیسپیشن اور آرگنائزیشن کلچر یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی ایبسٹریکٹ ہیں اور میئربل نہیں ہیں. ان کا فوکس یہ ہے کہ یہ جی ویلیو چینج یا آرگنائزیشن کلچر کو اسٹرانگ کرنا یا پھر پارٹیسپیشن انٹروڈیوس کرانا، یہ ساری چیزیں آرگنائزیشن کو بیسیکلی اس کی ایفرٹس اور اس کی انرجیز کو اپنے سبجیکٹ سے یا اپنے آبجیکٹیوٹی سے ہٹاتی ہیں، اور یہ ایبسٹریکٹ ہیں، یعنی یہ کوئی میئربل چیزیں نہیں ہیں. تو جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ آرگنائزیشن میں میئربل چینج یا میئربل بیہیویئرل چینج وہ انٹروڈیوس کرانا اس کا مقصد ہے. اور اب اس کا کنٹراسٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا کنٹراسٹ ہے بیسیکلی پارٹیسپیشن یا شیئرڈ میتھڈ ہم کہہ سکتے ہیں اگینسٹ یونیلیٹرل میتھڈ، جس کا فوکس ہے کہ نہیں کنسلٹیٹو یا کنسنسس اورینٹیڈ ٹیکنیکس جو ہیں وہ ویلیوز کو چینج کرتے ہیں، اور آرگنائزیشن میں جب ویلیوز چینج ہوں گی آپ کا ایٹیٹیوڈ انفیکٹ اگینسٹ بیہیویئر، کیونکہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ زیادہ کمپریہنسو کانسیپٹ ہے ایز اگینسٹ بیہیویئر. تو ایٹیٹیوڈ میں جب چینج ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے بیہیویئرل چینج، اس کا مطلب ہے اسکلز میں چینج، اس کا مطلب ہے نالج میں چینج. تو ان ٹوٹیلٹی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایٹیٹیوڈنل چینج. ایٹیٹیوڈنل چینج ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی امپلائیز جو ہیں وہ موٹیویٹڈ ہوں گے، ان میں ایک اونرشپ کا سینس ڈیولپ ہوگا، پھر امپلائیز they will be more motivated and they will stand committed. اور جب کمٹمنٹ لیول ہائی ہوگا، اونرشپ ہائی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن میں جو ہے وہ چینج، جو بھی اسٹریٹجک چینج لانا آسان ہے، ایز اگینسٹ کہ جہاں پہ لیسٹ انوالومنٹ ہو، لیسٹ اونرشپ ہو، لیسٹ کمٹمنٹ ہو. تو آرگنائزیشن جو ہے وہ ہیومن بینگس پہ کمپرائز کرتی ہے، وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ مشین کا کوئی حصہ نہیں ہے. میکینسٹک یہاں پہ اپروچ کو فالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈس ریگارڈ کرتے ہیں میکینسٹک یونیلیٹرل اپروچ کو. جس طرح یونیلیٹرل اسکول والے بیسیکلی پارٹیسپیشن اور آرگنائزیشن کلچر کو ایبسٹریکٹ جانتے ہیں، تو یہ اسکول آف تھاٹ جو شیئرڈ اپروچ پہ بلیو کرتا ہے، یہ یونیلیٹرل اسکول والوں کو بیسیکلی سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ انسان کو مشین سمجھتے ہیں اور میکینسٹک ڈیوائس آرگنائزیشن کو سمجھتے ہیں، اور صرف ٹیکنیکل اسٹرکچرل لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ سوشل سسٹم کی کیئر نہیں کرتے. تو اب جو چیز ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم ان دونوں ٹائپس آف چینج کا ہمارے پاس نالج ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی ٹیکنیک جو ارلیئر ہم نے اسٹڈی کی ہے، اور یہ جو دو ٹائپس آف چینج ہیں یہ کب ریلیونٹ ہیں، کب ایک دوسرے سے کورسپونڈ کرنے چاہیے، اور کب یہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آ گئی کہ دیر ایگزسٹ ٹو ٹائپس آف چینج، ٹھیک ہے، اینڈ دین دیر ایگزسٹ ٹو ٹیکنیکس آف چینج. ٹھیک ہے، دو ٹیکنیکس آف چینج ہیں اور دو ٹائپس آف چینج ہیں. تو اب بیسیکلی جو چینج کی افیکٹونیس ہے یا سکسیسفل امپلیمنٹیشن ہے، دیٹ از کنٹینجنٹ اپون دی انٹریکشن آف ٹائپ آف چینج اینڈ ٹیکنیک آف چینج. ٹھیک، تو اس پہ ہم اب فردر اس کو دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن نے اسے کیسے ہائپوتھیسائز کیا ہے، ڈفرینٹ اسکالرز اسے کس طرح ویو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹائپ آف چینج میں ٹیکنیکل چینج کے بارے میں. ٹیکنیکل چینج کے بارے میں لارنس ہیں ایک فیمس آتھر، جس نے آپ کو یاد ہوگا کہ ارلیئر لارنس اینڈ لاش نے ایک کام کیا تھا ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کے حوالے سے، کہ آرگنائزیشن میں اگر ڈفرینشیشن ہائی ہو تو پھر انٹیگریشن کی ایفرٹس بھی ہائی ہونی چاہیے. تو یہ وہی آتھر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ٹیکنیکل آسپیکٹس آف چینج انوالوز
میکنگ میئریبل ماڈیفیکیشن ٹو دی فزیکل روٹینز آف جاب. وہی بات کہ جناب ٹیکنیکل آسپیکٹ کیا ہے جس میں میئریبل چینج ہو جاب میں یا نیچر آف جاب میں, وہ ایکشن کی صورت میں مینیفیسٹ کرتا ہے اور ایکشن ہمیشہ میئریبل ہوتے ہیں. اور سوشل چینج کو اس نے ریفر کیا ٹو دی ماڈیفیکیشن آف اسٹیبلشڈ بیہیویئر, یعنی ورک پروسیجرز میں چینج آنا کا مطلب ہے ٹیکنیکل چینج, اور ریلیشن شپ یعنی باس سب آرڈینیٹ کا ریلیشن شپ, نیچر آف ریلیشن شپ, اگر اس میں کوئی چینج آئے تو پھر وہ سوشل چینج ہوگی. تو لارنس کے نزدیک ٹیکنیکل چینج could be introduced without social change if the social relations were accustomed to change. تو یہاں پہ لارنس کا کہنا یہ ہے کہ جناب ٹیکنیکل چینج ہم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں جب سوشل ریلیشنز میں چینج بہت فریکوینٹ ہو. کیا مطلب ہے یہاں پہ, ذرا اس پہ اگر آپ اسے غور کریں تو آپ کو یہ لگے گا کہ اگر لوگ اکسٹمڈ ہیں کہ جناب چینج جو ہے وہ آنی ہے اور فریکوینٹلی آنی ہے, تو پھر ٹیکنیکل چینج جو ہے یعنی ریٹ آف چینج ایٹ سوشل لیول اگر وہ ہائی ہے تو پھر ٹیکنیکل چینج انٹروڈیوس کرانا بھی آسان ہے. لیکن اگر ریلیشن شپ ویل اسٹیبلشڈ ہیں اور اسٹیٹک ہیں, سم واٹ فکسیشن ان کی ہوئی ہے, تو پھر اور اس میں چینج فریکوینٹلی نہیں آتی تو پھر واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن کہ جناب پھر ٹیکنیکل چینج لانا بھی مشکل ہے. اور لوگ اگر چینج کو آپ کس طرح ویو کرتے ہیں, فار انسٹنس کہ بیہیویئرل یا ایٹیٹیوڈنل چینج اگر فریکوینٹ ہے اور انسرٹینٹی کا ہے ایلیمنٹ ہائی ہے ان کانٹیکسٹ آف آرگنائزیشن, اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چینج فریکوینٹلی, اور پھر اگر سوشل لیول پہ یہ بیسیکلی ٹیکنیک جو سپورٹ کرتی ہے وہ ٹرانزیکشنل ویو آف لیڈرشپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جناب ٹرانزیکشن میں یہ ہے کہ ہر ٹرانزیکشن ایک نئی ٹرانزیکشن ہے. اگر لوگ اس طرح آرگنائزیشن کو دیکھیں گے تو پھر دین واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن کہ ٹیکنیکل چینج لانا آسان ہوگا. اسی طرح آرگنائزیشن میں لارنس کا کہنا یہ ہے کہ ٹیکنیکل چینج جو ہے کین کریٹ سوشل افیکٹس. ٹیکنیکل چینج اگر آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو وہ سوشل چینج بھی انٹروڈیوس سائملٹینیسلی کرائے گی, اس پہ بھی امپیکٹ پڑے گا اور پھر وہ آؤٹ کم کے چینج کو افیکٹ کرے گی. چینج کا جو بھی ڈیزائرڈ آؤٹ کم آپ چاہ رہے ہیں اس کو افیکٹ کرے گی. یعنی ٹیکنیکل چینج انٹروڈیوس آپ کراتے ہیں جس میں ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے, نیو لیگل یا پروسیجرل سسٹم ہو سکتا ہے آرگنائزیشن میں, یہ ٹیکنیکل لیول پہ چینج آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو یہ اسٹیبلشڈ جو سوشل ریلیشن شپ ہیں ان میں بھی چینج لے آئے گی, اور اسٹیبلش سوشل ریلیشن شپ اگر وہ چینج ہوں گے تو پھر جو چینج کا ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہے وہ بھی یا آؤٹ کم بھی چینج ہوگا. پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیکنیکل چینج میں فیسیلیٹیٹ اور ڈسرپٹ سوشل چینج. اب یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چینج کے اس ویو سے اکسٹمڈ ہیں, اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ریزسٹنس کریٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان ایدر آف دی کیس کہ جناب پھر کیا ہو رہا ہے کہ دونوں کا انٹریکشن ہے, ٹیکنیکل چینج اینڈ سوشل چینج, ود دا ریزلٹ کہ دیٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ اینڈ انفلوئنس ڈیسائسولی دی آؤٹ کم آف چینج, کہ وہ چینج سکسیسفل بھی ہو سکتی ہے اور فیلیور بھی ہو سکتا ہے. پوائنٹ کیا ہے کہ کس طرح آپ ٹیکنیکل چینج انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ وہ, اور سوشل چینج کس قسم کی ہے, کیا وہ ایٹیٹیوڈنل چینج ہے یا صرف بیہیویئرل چینج ہے, اور یہ چیز ڈیسائسولی آؤٹ کم پہ افیکٹ کر رہی ہے, یعنی ریزلٹس پہ یا آبجیکٹو کی اٹینیبلٹی پہ یا اچیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو لارنس کے مطابق بیسک ڈسٹنکشن کس چیز میں ہے, یہ ریلیٹ بھی کر رہے ہیں اور ایٹ ٹائمز ان میں ڈسٹنکشن بیسیکلی اوور لیپ, بلر بھی ہو جاتی ہے, کنفیوز بھی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ لارنس کے نزدیک جو ٹیکنیکل چینج اور سوشل چینج میں جو بیسک ڈسٹنکشن ہے وہ یہ کہ جو سوشل ریلیشن شپ ہیں دے آر اسینشلی بیسڈ آن گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ. یعنی ایک آرگنائزیشن میں ایک کائنڈ آف نیگوشیٹڈ, جیسے ایڈگر شین نے کہا ہے کہ جناب آرگنائزیشن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک نیگوشیٹڈ آرڈر ہے جس میں فار انسٹنس نیگوشیشن ہوتی رہتی ہے مینیجرز میں اور پھر امپلائیز میں یا باس میں اور سب آرڈینیٹ میں, اور ایک کانسٹنٹلی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں کہ آبجیکٹیوز کیسے سیٹ کرنے ہیں اور اچیو کرنے ہیں اور کیا ایکسیپٹیبل لیول آف پرفارمنس ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ سوشل جو ویو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کو
پریفر کرتا ہے ایز اگینسٹ ٹیکنیکل، کیونکہ ٹیکنیکل کیا ہے؟ یونیلیٹرل، اس میں ون وے وہ ٹریک ہے بیسیکلی، اور اس میں ریسیپروسٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، ٹو وے فلو نہیں ہے، گیو اینڈ ٹیک کا نہیں ہے، بلکہ ایک ون وے اپروچ ہے. تو ہمیں دیکھنا کیا ہے اس سارے انالیسس سے ٹیکنیکل چینج اور سوشل چینج کے، کہ ہم کس طرح، کیا ریٹ آف چینج ہے ٹیکنیکل لیول پہ، اور کیا سوشل لیول پہ چینج ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کا بیہیویئر یا رول وہ کیسے چینج کو افیکٹ کر رہا ہے ان دی اوور آل اسٹریٹجک آؤٹ کم. اسی طرح ایک اور آتھر ہیں لیوائٹ، انہوں نے اس میں تھرڈ کیٹیگری ایڈ کی ہے ٹیکنیکل چینج اور سوشل چینج کی، جس کی ہم پہلے بھی ان اے وے بات کر چکے ہیں. تو اس نے کہا تیسری چیز جو ہے وہ اسٹرکچرل چینج ہے، یعنی کلاسیفیکیشن میں اس نے 3 ٹائپس آف چینج ہی آئیڈینٹیفائڈ. دیر از ون تھنگ وچ از ٹیکنیکل چینج، اندر از سوشل چینج، اینڈ تھرڈ از اسٹرکچرل چینج. ان پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ٹیکنیکل چینج کا سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس نے بیسیکلی جس کو میں نے ان ٹوٹیلٹی کہا تھا کہ جی ٹیکنیکل اسٹرکچرل چینج اس لیکچر کے شروع میں. تو ٹیکنیکل چینج کا لیوائٹ کے نزدیک مطلب ہے کہ کمپیوٹرز میں چینج ہو، یا ایکشن کے میئرمنٹ میں چینج ہو، یا کمیونیکیشن سسٹم میں چینج ہو، تو یہ ٹیکنیکل چینج ہے. سوشل چینج کا مطلب ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے گولز میں کوئی اگر چینج آتی ہے، انڈیویجول کے یا آرگنائزیشن کے یا ریلیشن شپ میں کیا چینج آتی ہے، مور اور لیس اٹ از دا سیم وچ واز ڈسکرائبڈ بائی لارنس. اور اسٹرکچرل چینج میں پھر یہ بات ہے کہ جناب ورک فورس کی کتنی امپاورڈ ہے، یا اس میں کولیبوریٹو ورک ارینجمنٹ کیا ہے، یا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جاب ڈسکرپشن یا جاب اسپیسیفیکیشن کیا ہے، کیا آرگنائزیشن جو ہے وہ لوگوں کی پرسنل نیڈس کو فلفل کر رہا ہے یا نہیں. تو یہ اسٹرکچرل بیسیکلی، یعنی جاب پرفارمنس جو ہے لوگوں کی نیڈ سیٹسفیکشن دونوں میں کائنڈ آف میچ ہے یا نہیں. تو بیسیکلی اسٹرکچرل چینج جو ہے وہ آرگنائزیشن پرفارمنس میں اس وقت آتی ہے جب ہم جاب کو ڈیزائن کریں یا اس کو ری ڈیزائن کریں. تو اس چیز کو آپ آلریڈی ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کے کورس میں بھی اسٹڈی کر چکے ہوں گے، جس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ایز جاب کریکٹرسٹک ماڈل JCM کے طور پہ. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ JCM جو ہے وہ کمپرائز کرتا ہے کہ جناب ٹاسک سگنیفیکنس، اسکل ویرائٹی، اٹانومی اور فیڈ بیک پر. تو ان چیزوں پہ ہے کہ اگر چینج ان سارے رسپیکٹس میں آئے تو کسی بھی مینیجر کی یا انڈیویجول کی، تو پھر یہ اسٹرکچرل چینج ہوگی کہ اٹانومی میں اضافہ ہو گیا، یا فیڈ بیک سسٹم اور کمیونیکیشن سسٹم میں، یا اسکلز میں ویرائٹی لائی جائے تھرو جاب انریچمنٹ، جاب انلارجمنٹ، یا اس ٹاسک کی سگنیفیکنس انڈیویجول کے لیے کیا ہے. تو یہ JCM ماڈل بھی اسینشلی ڈیل کرتا ہے اسٹرکچرل چینج میں. تو یہ ایک کیٹیگری ہے جو لیوائٹ نے دی ہے. یہاں پہ ایک اور اسکالر ہیں جن کا ان اے وے میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ انہوں نے ایک اور کیٹیگری دی ہے لارنس اور لیوائٹ کے حوالے سے، بڑی ڈسٹنکٹ ہے، کہ اس نے کہا ہے جو چینج بیسیکلی ہے وہ سنگل کیٹیگری آف چینج ہے، وہ ہے نالج میں چینج. اور نالج میں اگر چینج آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اسکلس کے حوالے سے بھی چینج آتی ہے، اور ایٹیٹیوڈنل بھی چینج، کیونکہ مائنڈ کے ساتھ جو چیز ایسوسیٹ کی جا رہی ہے کہ نالج، انفارمیشن، اس کی پروسیسنگ، ڈیولپمنٹ آف اسکلس اینڈ بیہیویئرل چینج. تو چینج اسینشلی جو ہے وہ ٹیکنیکل اور سوشل کیٹیگرائزیشن کی بجائے جو بیئر نے جو ماڈل دیا ہے وہ یہ ہے کہ نالج میں چینج. تو مائیکل بیئر کا میں پہلے بھی آپ کو ریفر کر چکا ہوں، اس کا آرٹیکل اور اس کا ریفرنس آپ کو اپنے نوٹس میں بھی کمپلیٹ مل جائے گا. تو اس کو آپ فردر دیکھیے گا اوریجنل آرٹیکل، کہ یہ بہت ہی میننگ فل اور امپورٹنٹ رائٹر ہیں جنہوں نے چینج پہ بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. اب ہم اس حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ چینج میں جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کنٹینجنسی فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے چینج پروگرام کی امپلیمنٹیشن میں. اب اس میں ایک اسکالر نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جناب اسٹریٹجی، اسٹائل، یہ 2 کنٹینجنٹ ویریبلز ہیں. جناب اسٹریٹجی اس وقت امپلیمنٹ ہو سکتا ہے جب لیڈرشپ کی ایٹریبیوٹس اور اس کا اسٹائل کیا ہے، اگر ان دونوں میں میچ ہے تو پھر امپلیمنٹیشن افیکٹو ہوگی، ادروائز
یہ فیلیور کی طرف لے جائے گا. ایک اور اسکالر ہے, اس نے کہا ہے کہ نہیں, پرسنالٹی جو ہے یہ کنٹینجنٹ ویریبل ہے جو کہ امپلیمنٹیشن کو افیکٹو یا ان افیکٹو بناتا ہے. تو پرائمری ڈٹرمیننٹ جو ہے وہ پرسنالٹی ہے انڈیویجول کی. وہی بات آ گئی کہ جناب نالج, اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ آف این انڈیویجول, یعنی ایٹیٹیوڈینل جو بات ہم پہلے اس حوالے سے کر چکے ہیں کہ جناب ایٹیٹیوڈینل ڈومین میں آتی ہے, تو چینج جب تک ایٹیٹیوڈینل ڈومین میں نہ آئے میننگ لیس ہے. یہاں پہ کہ جی پرسنالٹی کی حوالے سے, پرسنالٹی کیا ہے, سوشو سائیکک اورینٹیشن آف اے مینیجر. تو مینیجر بیسیکلی ہر چیز مینیفیسٹ کرتا ہے کہ اس کی سوشل اور سائیکولوجیکل یہ اورینٹیشن کیا ہے, اور ظاہر ہے وہ میٹر کرے گی کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے اپنی ورک کے ساتھ, جاب کے ساتھ, یا فار دیٹ میٹر ایون اس کی سوسائٹی یا فیملی کے ساتھ. تو یہ جو بیلنس اسٹیبلش کرنا ہے یہ بیسیکلی پرسنالٹیز کا کام ہے کہ ورک اور سوشل جو آسپیکٹ ہے ان میں بیلنس اسٹیبلش کرے. تو یہ چیز افیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن اور اس کی پرفارمنس میں بھی. اسی طرح اسٹریٹجی, اسٹائل یا پرسنالٹی دونوں ریسرچز ہیں, وہ بیسیکلی ان کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہمیں ملتا ہے کہ جناب یہ دونوں جو ریسرچز ہیں یہ ٹارگٹ کر رہی ہیں لوکس آف کنٹرول پہ, کہ لوکس آف کنٹرول بہت امپورٹنٹ ویریبل مانا جاتا ہے کہ انڈیویجول مینیجر پرسیو کرتا ہے کہ لوکس آف کنٹرول ریزائڈ کرتا ہے انٹرنل ٹو دی مینیجر اور ایکسٹرنل آؤٹ دیئر ان دی انوائرمنٹ. تو جو چیز اسٹریٹجی کو افیکٹولی امپلیمنٹیشن کی طرف لے جاتی ہے وہ انڈیویجول مینیجر کی پرسنالٹی ہے یا لیڈرشپ کا سٹائل ہے, اور اس میں پھر یہ چیز جو چیز ہمیں لوکس آف کنٹرول کی طرف لے جاتی ہے کہ جناب انڈیویجول مینیجرز جو آرگنائزیشن کو سرو کر رہے ہیں, ممبرز آف این آرگنائزیشن, ہاؤ ڈو دے پرسیو اباؤٹ دیئر لوکس آف کنٹرول, کہ جناب ان کے اسفیئر آف انفلوئنس میں کیا چیز کنٹرولبل ہے, کس چیز کو وہ کنٹرولبل سمجھتے ہیں, اگر وہ کنٹرول, اور پھر لائک وائز ان کے ایکشنز ہیں. تو یہ چیز اسٹریٹجی ایگزیکیوشن میں مدد دیتی ہے. اب کیسے, فار انسٹنس آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی یا ڈفرینشیشن کی یا انوویشن کی, کہ جناب نیا پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ہے یا نئی مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے, تو پھر اس کی جو سیلس فورس ہے, ورک فورس ہے, فار انسٹنس ممبرز آف این آرگنائزیشن ہے, وہ کتنا چیلنجنگ اس ٹاسک کو لیتے ہیں اور کہیں یس دے کین ڈو اٹ, یعنی ہماری کمپیٹنسیز, ہمارے اسکلز اور ہماری پرسپشن یہ ہے ایز اے ممبر آف این آرگنائزیشن کہ وی کین ڈو دس سکسیسفلی. تو پھر کیا فینومینا ہوا کہ اسٹریٹجی کی ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن ڈپینڈ کرتی ہے بائی وے آف دس انٹرپریٹیشن, جس میں پرسنالٹی ریسرچ یا اسٹریٹجی اسٹائل ریسرچ کی کہ لوکس آف کنٹرول جو ہے یہ ایک ڈسائسو ویریبل ہے اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن میں. اس کو ہم فردر اوور آل انالیسز میں اس طرح لیتے ہیں کہ یہ پرسنالٹی ہی ہے یا لیڈرشپ اسٹائل ہی ہے یا مینجمنٹ کی پرسپشن ہی ہے جو کہ ممبرز آف آرگنائزیشن میں یا ریزسٹنس جنریٹ کرتی ہے یا ریزسٹنس کو ڈیکریز کرتی ہے, یا سپورٹ انکریز کرتی ہے یا سپورٹ ڈیکریز کرتی ہے ٹو امپلیمنٹ چینج پلان. تو دس از سم تھنگ وچ از کنسیڈرڈ ہائیلی امپورٹنٹ کہ مینیجرس کا اپنا ڈٹرمنزم جسے ہم کہیں کہ وہ کتنے ڈٹرمنسٹک ہیں کہ ٹو کنفرنٹ ود دی ایگزیکیوشن آف اسٹریٹجک پلان. تو یہ چیز بہت کروشل مانی جاتی ہے. اینی وے what is important is کہ جناب implementation method جو ہے that is contingent upon these two variables which was leadership style and personality. اچھا, اسی طرح اب ہم ریورٹ کریں گے اپنی ارلیئر ڈیبیٹ کی طرف کہ جس میں ہم نے بات کی تھی کہ جناب دوسرے کنٹینجنٹ فیکٹر کیا ہیں چینج کی سکسیسفل امپلیمنٹیشن میں. تو سب سے پہلا ایک اور اس آتھر نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ یہ کہ سائز اینڈ اسکیل آف چینج از کنٹینجنٹ اپون دی ٹیکنیک آف چینج, کہ جناب انکریمنٹل چینج ہے, اسمالر چینج ہے, تو پھر کون سا میتھڈ ہوگا, یونیلیٹرل چینج ہوگا یا شیڈ میتھڈ ہوگا. تو آتھر یہاں پہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اگر اسمالر انکریمنٹل چینج ہے تو پھر کیا ہے, شیڈ ٹیکنیک آف چینج جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے
اور آرگنائزیشن کی جو اسٹریٹجک پلان کی امپلیمنٹیشن میں فیسیلیٹیٹ کرے گی. ایز اگینسٹ جو دوسری ہمارے پاس ہے کہ لارج اسکیل چینج ہے، اگر اسٹرکچرل چینج ہے جاب ڈیزائن یا پالیسی پروسیجرز میں، تو اس کے لیے ہمیں یونیلیٹرل ٹاپ ڈاؤن ہے، کیونکہ اس کا ریشنل یہ ہے کہ اسٹرکچرل چینج جو ہے اس کے لیے پارٹیسپیشن جو ہے اممٹیریل ہے، اور انڈیویجول انٹرسٹ کے ساتھ اسٹرکچرل چینج میچ ہی نہیں کرتی، تو کنسنسس جنریٹ نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے ازمپشن یہ ہے کہ کنسنسس جنریٹ نہیں ہو سکتا بیکاز آپ نے کچھ چیزیں وائنڈ اپ کرنی ہیں، کچھ نئے ایریاز میں جائیں گے، اس میں ڈی اسکلنگ انوالوڈ ہے، اس میں نیو لرننگ انوالو ہے، تو لوگ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. اس لیے اس کے لیے جو زیادہ افیکٹو اسٹریٹجی ہے وہ یونیلیٹرل چینج ہے، یعنی لارج اسکیل چینج لانے کے لیے ہمیں یونیلیٹرل ٹیکنیک آپٹ کرنی ہے، اور اگر اسمالر چینجز لانی ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں پارٹیسپیٹیو چینج لانی ہے. تو یہ تو ایک لیسن ہو گیا. دوسرا لیسن جو آج کے اس سیشن سے ہمیں ملتا ہے کہ جناب ٹیکنیکل اسٹرکچرل یا بیہیویئرل سوشل چینج جو ہے دیٹ از کنٹینجنٹ اپون یونیلیٹرل اور شیئرڈ ٹیکنیک آف چینج. یعنی کیا مطلب ہے کہ ٹیکنیکل اسٹرکچرل چینج لانی ہے تو اس کے لیے پارٹیسپیٹیو میتھڈ لیس افیکٹو ہوگا، اس کے لیے یونیلیٹرل چینج زیادہ افیکٹو ہوگا اگر ٹیکنیکل اسٹرکچرل چینج لانی ہے. اور اگر ہم نے بیہیویئرل سوشل چینج لانی ہے تو پھر ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہوگی؟ پھر شیئرڈ میتھڈ جو ہے یا پارٹیسپیٹیو میتھڈ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. تو اسٹوڈینٹس چینج مینجمنٹ کی اس ٹائپولوجی کے ساتھ اور ٹائپولوجی آف ٹیکنیک کے ساتھ میں آج کا سیشن اب کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، اور اسی موضوع پہ ہم آنے والے سیشنز میں مزید بات کریں گے. اللہ حافظ.